نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو ایک تو یہ ہدایت دی ہے کہ حج کے احکامات کو وہ پورا کریں، اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ ادھورا نہیں ہونا چاہیے بلکہ مکمل اور پورا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا ساتھ یہ حکم بھی دیا تھا کہ حج وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اس آیت مبارکہ میں اس کا حکم دیا کہ حج کے مہینے متعین ہیں اور حج جب کرو تو صرف اللہ اور اس کی رضا اور خوشنودی پیش نظر ہو، اس میں کوئی قانون توڑنا نہ ہو، کوئی خواہش پرستی یا کوئی جدال اور جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں سے اس کے نتیجے میں ایک سوال پیدا ہوتا تھا جو زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، اس کا جواب دیے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ خاص طور پر حج کے ایام کاروبار کے ایام بن چکے تھے۔ قریش جو کہ بہت بڑے تاجر اور کاروباری لوگ تھے، زمانہ قدیم سے ان کا سارا گزر بسر وہ کاروبار تھا، اور ان کے کاروبار صرف یہیں حجاز میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دو سفر انتہائی اہم ہوا کرتے تھے، ایک گرمیوں کے دنوں میں یہ سفر کرتے تھے اور دوسرا سردیوں کے دنوں میں سفر کرتے تھے، جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے رحلۃ الشتاء والصیف، کہ یہ سردیوں اور گرمیوں کے سفر یہ تمہارے لیے اللہ نے جو آسان کر دی ہیں، کہ یمن کی طرف سفر کرتے تھے اور اسی طرح شام کے علاقوں کی طرف سفر کرتے تھے موسموں کے اعتبار سے انہوں نے، اور یہ سفر محض سیر و سیاحت کے لیے نہیں، در حقیقت کاروبار کے لیے ہوتے تھے۔ قریش جن کا پیشہ ہی تجارت تھا، دور دراز کے ملکوں سے تجارت کرنی، اور یہاں تجارت اتنی زیادہ عرب میں قریش میں پھیلی ہوئی تھی کہ یہاں کی بیوائیں بھی اپنا مال تجارت کی غرض سے تاجروں کو، کاروباری لوگوں کو دے کر مختلف شہروں میں بھیجا کرتی تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت جو کہ ایک بیوہ تھی لے کر بصرہ میں گئے۔ بعض روایات کے مطابق بحرین تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کر پہنچے۔ مختلف علاقوں میں حضور نے نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ جو ایک بیوہ خاتون تھی، کاروباری خاتون تھی، اپنا مال مختلف تاجروں کو دے کر مختلف علاقوں میں بھیجا کرتی تھی۔ ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ہیں جن کو اپنا مال تجارت دے کر بھیجا اور پھر ان سے متاثر ہوئیں، ان کے کاروبار سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار سے متاثر ہوئی، اور پھر وہ اس کے نتیجے میں ازدواجی رشتہ قائم ہو گیا۔ تو بہر صورت یہ کاروباری لوگ تھے، اور یہاں حج کے دنوں میں بھی کاروبار پورے عروج پر رہتا تھا۔ بڑے بڑے اس حوالے سے میلے لگتے تھے جس میں لوگ اپنا سامان لا کر فروخت کرتے تھے اور یہاں سے سامان خرید کر لے جاتے تھے۔ ذوالمجاز مجنہ کے بازار مشہور تھے۔ کچھ بازار تو وہ تھے جو پورا سال چلتے رہتے تھے، اور ان میں سے جو اہم ہوتے تھے وہ خاص طور پر حج کے دنوں میں لگتے تھے۔ حج کے دنوں میں پوری دنیا سے تاجر اور لوگ یہاں آتے تھے
ایک تو حج کیا کرتے تھے، دوسرا کاروبار کیا کرتے تھے۔ اب جب اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ہدایات نازل کی جس میں فرمایا کہ اللہ کے لیے حج کرو، یعنی تمہاری حج کی نیت اور ارادہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے، اور فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو مکمل کرو۔ اب اسلام کے بعد بعض صحابہ کے ذہنوں میں یہ خدشات پیدا ہوئے کہ اب کاروبار کرنا تو درست نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے انہوں نے کاروبار کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، بعض نے چھوڑ دیا کاروبار کے۔ اب تو اللہ کے لیے حج کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کاروبار اور کام نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں اس حوالے سے اجازت دے دی کہ فرمایا نہیں، نیت اور ارادہ تو تمہارا حج کا ہی ہونا چاہیے، مقصد اولی تو وہ حج ہی ہونا چاہیے، اللہ کے احکامات کی تعمیل ہونی چاہیے۔ البتہ اس کے ضمن میں اگر تم کاروبار کر لو، اللہ کا فضل ڈھونڈو، کچھ خرید و فروخت کر لو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہاں ہمارے ہاں دو قسم کی انتہائیں ہیں۔ ایک انتہا تو مذہبی حوالے سے پیدا ہو گئی زاہدین متکشفین کی، کہ جو کاروبار کرنے کو، مال و دولت حاصل کرنے کو وہ دین کے منافی اور خلاف سمجھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ اس کی مذمت اور ممانعت کرتے ہیں، اس کو دنیا کہہ کر اس کی نفی کرتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو مال و دولت کے پیچھے اس طرح ٹوٹ پڑا ہے، عیاشی میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اس کے مطمع نظر یا اس کے پیش نظر صرف دولت اور دنیا ہی ہے، اس کے پیش نظر نہ دین ہے نہ اللہ کے احکامات و تعمیلات ہیں۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں، اور ان دونوں انتہاؤں نے ملک کو، قوم کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یہ دونوں انتہائیں غلط ہیں، چاہے وہ زائدین وہ جو سرے سے دنیا سے الگ تھلگ رہنے کی دعوت دیتے ہیں یا بات چیت کرتے ہیں، چاہے وہ دوسرے ہوں جو صرف دنیا دار ہی بن جاتے ہیں۔ دین اسلام اعتدال کا مذہب ہے، میانہ روی سکھلاتا ہے، دنیا کی نفی نہیں کرتا، بلکہ یہاں بھی قرآن نے جو الفاظ ذکر کی ہیں وہ فضل کے ذکر فرمائے ہیں۔ فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی اس حوالے سے گناہ اور حرج نہیں ہے یہ کہ تم اپنے رب کے فضل کو ڈھونڈو، یعنی کاروبار کرو، دولت حاصل کرو اور اس کے ذریعے سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرو، تو یہ تمہارے لیے تمہارے رب کا فضل ہے۔ اسی طرح سورہ جمعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جمعہ کی نماز ادا کر لو تو فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل ڈھونڈو۔ انسان مسجد سے نکلتا ہے تو نکلتی اللہ سے دعا کیا کرتا ہے؟ اللہم مفتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے اب دروازے کھول دے۔ رحمت سے مراد مال و دولت ہے کہ میرے لیے اس مال و دولت اور رحمت کو حاصل کرنے کا دروازہ آسان کر دے، واہ کر دے۔ میں اب اس کے لیے مسجد سے نکلنے لگا ہوں، کاروبار کے لیے نکلنے لگا ہوں، میں اپنے کام اور دھندے اور ملازمت کے لیے نکلنے لگا ہوں، تو میرے لیے اب اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، یعنی مجھے اپنی رحمت عطا فرما۔ اس کو اللہ اپنا فضل قرار دیں، اپنی رحمت قرار دیں، خیر قرار دیں۔ وما انفقتم من خیر، جو بھی خیر تم خرچ کرو گے یعنی مال خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ والدین پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرو، پورا کرو، تو جو خیر ہو، جو فضل ہو، جو رحمت ہو، اس کی مذمت اور برائی کرنے کے معنی تو نہیں ہے۔ ہاں جہاں کی مذمت کی گئی ہے وہ اس طبقے کے لیے کی گئی ہے کہ جس نے اس دنیا ہی کو مقصد حیات بنا لیا، اس کے لیے وہ ظلم کرتا ہے، اس کے لیے چوری کرتا ہے، اس کے لیے رشوت لیتا ہے، اس کے لیے بدماشیاں کرتا ہے، عیاشی میں ڈوب جاتا ہے، حقوق کو پامال کرتا ہے، حقوق کو پیچھے ڈال دیتا ہے اور وہ اپنی عیاشی پوری کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس دنیا کی مذمت ہے اور اس کو اس حوالے سے روکا گیا ہے اور اس کے لیے سخت سزاؤں کا ذکر ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے۔
تو اعتدال کا راستہ ہمیشہ کامیابی اور خیر کا راستہ ہوتا ہے، اور یہی قرآن نے تعلیم فرمایا۔ پیچھے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کھاؤ پیو جو اللہ نے تمہارے لیے رزق حلال پیدا کیا ہے، اور ایک جگہ پر تو فرمایا من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ زینت اللہ، اللہ نے جو خوبصورتی کی چیزیں پیدا کی ہیں، زیب و زینت کی جو چیزیں پیدا کی ہیں، اور جو رزق حلال اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو کس نے تمہارے لیے حرام کیا؟ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ نے حرام نہیں کیا۔ آج کسی کا نقصان ہے کہ ایک طبقہ سمجھتا ہے کہ جو مذہبی ہو، دیندار ہو، اسے تو کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہیے، تو اسے تو مسجد میں ہی محدود رہنا چاہیے، اجرا ہو اس کے پاس اور ہر وقت اللہ اللہ ہو۔ اور یہی نقصان ہوا کہ ہمارے مذہبی طبقے نے مذہب کو ذریعہ معاش بنا لیا، اپنا کوئی کاروبار کرنا، کام کرنا، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی کوشش کرنا، اس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا داری ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں، اس حوالے سے تو میں دنیا دار بن جاؤں گا، میں دین سے دور ہو جاؤں گا۔ قرآن مجید نے یہاں اسی سوال کو حل کیا، فرمایا حج کے لیے تم جا رہے ہو، اس دوران اگر تم کاروبار کر لو، فضل الہی تلاش کرو، اور اس کے نتیجے میں تمہیں کچھ فائدہ حاصل ہو، فضل ملے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم اگر اپنے رب کے فضل کو ڈھونڈو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور دوسری جو خرابی قریش کے اندر موجود تھی، اس کو بھی یہاں واضح کر دیا۔ قریش اپنے آپ کو ہمس اہل حرم کہا کرتے تھے کہ ہم تو اونچے درجے کے لوگ ہیں، ہم حرم کے بیت اللہ کے مجاور ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں، ہمارے لیے کچھ جو ہے وہ ذمہ داریاں ہیں، اور ہم گویا کہ قوم کا الیڈ طبقہ ہے، ہماری عزت ہے، ہمیں حرم سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، ہمیں حرم کی حدود کے اندر ہی رہنا ہے۔ ایک تو ہے مسجد حرام، ایک ہے مسجد حرام کے ارد گرد کچھ علاقہ جس کو حرم کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ باہر کا علاقہ ہل کہلاتا ہے۔ میقات کے اندر، پھر میقات وہ مقررہ جگہیں ہیں کہ جہاں سے بغیر احرام کے حاجی اور معتمر کو نہیں گزرنا چاہیے۔ اس کے اندر کچھ مقام ہے جس کو ہل کہا جاتا ہے، اور پھر اس سے بیت اللہ کے قریب قریب جو علاقہ ہے اس کو حرم کہا جاتا ہے۔ تو حرم کے رہنے والے جو لوگ ہوتے تھے وہ حرم سے باہر حدود ہل میں نہیں جاتے تھے، اور وہ حج کے دنوں میں کہتے تھے کہ ہم کیونکہ اونچے لوگ ہیں، ہمارے لیے حرم میں ہی ہے۔ جب وہ حج کا جو رکن اعظم عرفات ہے، مقام عرفات حرم سے باہر ہے، ہل میں، اور مزدلفہ جو ہے اور منی یہ حدود حرم کے اندر ہے، اس لیے وہ مزدلفہ تک جاتے تھے۔ مزدلفہ میں اور منی میں ہی وہ کاروباری بازار لگتے تھے، تو وہ یہیں تک پہنچتے تھے، اور یہیں وہ ارکان ادا کر کے وہ واپس طواف، بلکہ طواف زیارت میں بھی کوتاہی کرتے تھے، کیونکہ طواف زیارت رمی جمار کے بعد، پہلے شیطان کو کنکری مارنے کے فوراً بعد جو حج کا دوسرا اہم فریضہ ہے، یہ حج کے دو ہی بڑے فریضے ہیں، ایک عرفات کے میدان میں نامی ذی الحجہ کو ٹھہرنا، اور دوسرا جو ہے وہ طواف زیارت کرنا ہے، رمی کے بعد طواف زیارت کرنا۔ یہ عرفات میں ٹھہرنا ظہر کے بعد سے، سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر شام تک اس کا اصل وقت ہے، لیکن رات کو بھی کوئی ٹھہر گیا تو اس کا حج ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس جب مزدلفہ میں تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد نکل پڑتے تھے۔ حدیث میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی سورج غروب ہونے والا تھا تو آپ نے خطاب فرمایا، واعظ فرمایا، اور صحابہ کرام کو کہا کہ پہلے لوگ اس وقت عرفات سے یہاں سے روانہ ہو جاتے تھے جب امامہ کے بقدر دھوپ ہوتی تھی، روشنی ہوتی تھی، تو یہاں سے نکل پڑتے تھے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، میں سورج کے غروب ہونے کے بعد نکلوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی سورج غروب ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کی نکیل کو کھینچا، اس کا سر پیچھے پلان کو
ملنے لگا اور حضرت اسامہ کو پیچھے بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے کہ آہستہ آہستہ چلو، آرام آرام سے چلو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس کے بعد اپنی اونٹنی کو روانہ کیا۔ نہ وہاں اذان دی گئی سورج کے غروب ہونے کے بعد، نہ نماز پڑھی گئی، بغیر نماز پڑھے سورج غروب ہوتی ہی نکلنے کا آپ نے حکم دے دیا۔ مزدلفہ میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اتر کر ایک اذان کہلوائی، 2 اقامتوں کے ذریعے سے، پہلے مغرب اور پھر ساتھ ہی عشاء، بغیر درمیان میں سنت اور نوافل کی ادا کی، اور پھر آپ نے استراحت فرمائی، آرام فرمایا رات، اور پھر صبح کے وقت نماز کے لیے جب آپ جانے لگے تو اس وقت ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں طے کے پہاڑوں سے نکلا ہوں، راستے میں کوئی ایسا پہاڑ اور وادی نہیں آئی جہاں میں نے قیام نہ کیا ہو، اور یہاں تک کہ میں اب آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عرفات کے پہاڑوں میں دن یا رات کا کچھ حصہ قیام کیا اور اس کے بعد وہ یہاں فجر میں ہمارے ساتھ شریک ہوا تو اس نے حج کو پا لیا، اس نے حج کو ادا کر لیا۔ مشعر حرام جس کا یہاں ذکر آ رہا ہے، عند المشعر الحرام، فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، کہ تم جہاں سے باقی لوگ آتے ہیں عرفات سے تم میں بھی وہاں سے آنا چاہیے۔ جب تم واپس آؤ عرفات سے تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ مشعر یہ علامت اور نشانی کو کہتے ہیں، حرام حرمت کی جگہ ہے، تو یہ یہاں کیونکہ حرم، حدود حرم ہی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کو مشعر حرام کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدلفہ کو مشعر حرام سے تعبیر فرمایا۔ یہ سارے کی ساری جگہ حضور نے مزدلفہ کی قیام کرنے کی جگہ قرار دی ہے، سوائے وادی محصر کے، ایک وادی ہے وہاں آپ نے ٹھہرنے سے منع فرمایا، اور یہاں اب تو مسجد ایک بنا دی گئی ہے، اس مسجد کا نام بھی مسجد مشعر حرام رکھا گیا ہے، لیکن یہاں اس پورے علاقے کو مشعر حرام کہا جاتا ہے، صرف وہ اکیلی مسجد نہیں ہے مشعر حرام۔ تو یہاں کسی جگہ پر بھی رات کو قیام کرنا ہے مزدلفہ کے اندر، یہ بھی واجبات میں سے ہے، اگر کسی کا یہ واجب رہ جائے تو اس پر بھی پھر دم لازم آتا ہے۔ تو فرمایا جب تم عرفات سے واپس آؤ تو پھر مشعر حرام کے پاس قیام کرو، لیکن عرفات میں پہنچو۔ عرفات میں پہنچنا اگلی آیت میں جیسے ذکر کیا ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، وہیں سے واپس آؤ جہاں سے باقی لوگ واپس آتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تم مزدلفہ ہی میں رہ جاؤ۔ لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عوام کے ساتھ ہو۔ قریش لیڈر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، ابو بکر، عمر، اور یہ بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں جن کے اندر بڑی اونچی صلاحیتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، لیکن لیڈر پیچھے ہو اور عوام کو آگے بھیج دیا جائے، یہ درست نہیں ہوتا۔ یہ کیونکہ آیات حج سے متعلق ہیں، اور پہلے میں نے بات کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج جہاد لا قتال فیہ، حج ایک ایسا جہاد ہے جس میں جنگ نہیں ہوتی، یعنی گویا کہ یہ جہاد اور جنگ کی اس میں تربیت اور مشق دی جا رہی ہے، ٹریننگ کروائی جا رہی ہے کہ مسلمان کو دشمن کے مقابلے میں کیسے تیار رہنا چاہیے، اس کے اندر کون سی اخلاق ہونی چاہیے، کون سی اس کے اندر پاور اور طاقت ہونی چاہیے۔ تو ایک تعلیم یہ بھی دی جا رہی ہے، گویا کہ فوج جب وہ کوئی ایکشن لے، لڑائی کرے، جنگ کرے، تو جو اس فوج کو کمان کرنے والا ہے اس کو ساتھ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ سپاہیوں کو آگے لڑنے مرنے کے لیے بھیج دیا جائے اور خود پیچھے بیٹھا ہوا محفوظ جگہ پر جو ہے وہ صرف کمان کر رہا ہو۔ جب تک میدان میں خود نہیں جائے گا تو اس میدان کی سختی، گرمی، نرمی کو اسے کیسے پتہ چلے گا؟ اگر لیڈر پیچھے رہے گا تو جنگ کے واقعات و احوال، اس کی سختی کا اندازہ نہیں ہوگا، جنگ بند کرنے کے حوالے سے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکے گا کہ کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ پہلے زمانے میں اس لیے تو جنگوں کے اندر زیادہ لڑائیاں اور قتل و قتال اور غارت گیری نہیں ہوتی تھی کہ لیڈر خود لڑنے والے آگے آگے ہوتے تھے، پیش پیش ہوتے تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جب کسی کو رجم کرنے کا حکم دی ہے کہ سنگسار کسی کو کرنا ہو سزا کے طور پر، شادی شدہ ہو اور وہ جرم کر لے تو اس کو سنگسار کرنا ہے، تو گواہوں کے بعد
گواہوں کے بعد جو پتھر مارنے کا حکم دیا گیا وہ جج اور قاضی کو حکم دیا کہ وہ خود پتھر مارے، تاکہ اس کو پتہ چلے، دیکھے آنکھوں سے کہ اس کی سزا کیا ہے، اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، جس کو پتھر مارا جا رہا ہے، جس کو سزا دی جا رہی ہے، اس کو کیا تکلیف پہنچ رہی ہے، تاکہ وہ کوئی غلط فیصلہ نہ کرے۔ جب وہ تکلیف کو، سزا کو دیکھے گا تو کم از کم اس کا ضمیر جاگے گا کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے جو کسی کے جان لینے، تکلیف اور اذیت دینے کا باعث بنے۔ اس لیے یہاں بھی حکم دیا کہ تم بھی وہیں پہنچو جہاں عام لوگ پہنچ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ لیڈروں کو پیچھے ہونا چاہیے۔ اب آپ کے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کو عوام کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا مسائل ہیں، کیا مشکلات ہیں۔ وہ بہت اونچی اور اعلیٰ جگہوں میں رہتے ہیں جہاں نہ بجلی کا مسئلہ، نہ گیس کا مسئلہ، نہ سڑکوں کا مسئلہ، نہ دیگر کوئی اور مسائل ہیں، تو اس لیے ان کو عوام کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عوام کن مسائل اور مشکلات سے گزر رہی ہے۔ اس لیے وہ فیصلے بھی ان کے اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عرفات سے جب واپس آؤ تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس، اور واذکروہ کما ہداکم وإن کنتم من قبل لمن الضالین، اور اللہ کو ویسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں رہنمائی دی ہے، جیسے اس نے تمہیں احکامات سکھلائے ہیں، اور وہیں سے واپس آؤ۔ ثم افیضوا، اس سے پہلے تم گمراہی میں مبتلا تھے، وإن کنتم من قبل لمن الضالین، پہلے کی حالت تمہاری ضلالت اور گمراہی کی تھی، تمہیں علم نہیں تھا، لیکن اب تمہارے پاس علم آ گیا ہے، لہذا تمہیں بھی وہیں سے واپس آنا ہے جہاں سے باقی لوگ واپس آتے ہیں۔ اور حج کے اعمال مکمل ہو رہے ہیں تو اب آخر میں اللہ سے استغفار کرو، واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو۔ عمل مکمل کر لینے کے بعد اس عمل کے اوپر نظر ڈالنی ہوتی ہے کہ اس عمل میں کہاں مجھ سے کوتاہی اور غفلت ہوئی، کہاں مجھ سے کمی رہ گئی۔ اس کمی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے معافی مانگو کہ یا اللہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہاں کمزوری ہو گئی ہے، اس کو معاف کر دے، آئندہ میں اس غلطی کو نہیں دہراؤں گا۔ ہر عمل کے اندر عام طور پر یہ یاد رکھو، استغفار کا بھی آج مطلب عجیب لے لیا گیا ہے۔ یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا واستغفر اللہ، یہ احکامات پورے کر رہے ہو تو اللہ سے معافی مانگو۔ ہمارے یہاں استغفار یہ ہوتے عمل کر لیا، لیکن اس عمل کے اندر جو کمی بیشی ہے، جو غلطی اور کوتاہی ہے، اس پر نظر ہم نہیں کرتے، بس استغفر اللہ کر لیتے۔ استغفار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ سے استغفار کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنی غلطی اور کوتاہی کو دیکھے، کیا مجھ سے غلطی ہوئی، اور عزم کرے کہ آئندہ میں اس غلطی کو نہیں دہراؤں گا۔ ایک انسان معافی مانگتا رہے لیکن اسے یہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، کی کیا ہے، اور اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، ندامت نہیں ہے، آئندہ نہ کرنے کے حوالے سے کوئی عزم ہی نہیں ہے، تو وہ استغفار تو ایسی زبان کی جو گالی ہے۔ بر زبان تسبیح در دل گو خرگی چنی تسبیح کے دارت اثر، زبان پر تسبیح ہے، استغفار ہے، لیکن دل میں کوئی اس کا اثر ہی نہیں ہے، تو اس تسبیح کا کیا فائدہ ہوگا۔ تو استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جو تم نے عمل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بھی 3 دفعہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ تو استغفار کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھے نماز میں کہاں مجھ سے غفلت ہوئی، نماز میں نماز میں تھا لیکن میرا ذہن اور دماغ کہیں پہنچا ہوا تھا، کون سا رکن صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوا ہے، کون سے فرض اس میں کوتاہی اور جلد بازی ہو گئی، کہاں میں نے اللہ کو یاد رکھنا تھا اور میں بھول گیا اور غافل ہو گیا، اور اس غلطی کو مستحضر کیا جائے۔ طالب علم ہے، اگر اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی اپنے علم کے دوران، تعلیم کے دوران، اس کو دور کرنے کے حوالے سے اس کا عزم ہو، یہ استغفار ہوتا ہے۔ اور اگر اسے اپنی غلطی کا کوئی احساس ہی نہیں ہے تو آئندہ امتحان میں وہ بالکل بہتر نہیں ہو سکتا، کامیابی نہیں حاصل کر سکتا۔ کامیابی کے لیے ضروری ہی ہوتا ہے کہ اپنی غفلت، اپنی کوتاہی، اپنی کمی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو دور کرنے کا عزم ہو۔ تو یہاں ایک نے عرفات جو رکن اعظم ہے حج کا، وہاں اس نے قیام کیا، مشعر حرام کے پاس مزدلفہ میں آ کر اس نے رات گزاری، اللہ کو یاد کیا، ذکر کیا، اور دیگر اس نے احکامات پورے کیے، تو فرمایا واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو، اور ان میں جہاں کی تم سے غفلت اور کوتاہی ہو گئی ہے اس کو مستحضر کرو اور اللہ کو یاد کرو اور اس سے معافی مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، انتہائی مہربان۔
تو اس حوالے سے یہاں اللہ نے دو بنیادی چیزیں بیان فرمائی ہیں. ایک مسئلہ تو حج کے دوران کاروبار اور تجارت کے حوالے سے واضح کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عرفات اس میں قیام کرنا اور پھر مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں ٹھہرنا اور اللہ کی طرف متوجہ رہنا، ذکر کرنا. اصل تو ہے دست بکار دل بیار والا معاملہ ہونا چاہیے. ہاتھ کام میں لگے ہوئے ہوں لیکن دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ سے غافل نہ ہو. اگر کہیں غفلت ہو گئی ہے تو اس حوالے سے اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو. تو یہی ایک مسلمان کو ہدایت دی گئی ہے. آگے مزید اس حوالے سے اور احکامات پھر مینا میں جو ایک مسلمان حاجی کو دیے جاتے ہیں ان کا بیان ہے. آئندہ درس میں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے.